لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یوتھ کون سا ایسا وے استعمال کر سکتی ہے جس طرح کہ وہ اپنا میسیج کنوے کر سکے، کہ جرنلسٹ کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے، اینکرز کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے، تو بیسیکلی لوگ ایسا کون سا وے استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ وائلنس کہ ان کا میسیج کنوے کر دیا جا سکے؟ جی، پاکستان میں ڈاکٹرز کو اپنی تنظیم سازی کا حق ہے، وکیلوں کو تنظیم سازی کا حق ہے، ڈاکٹرز کو تنظیم سازی کا حق ہے، لیکن طلباء کو نہیں ہے۔ جی آپ کیجئے۔ میرا میڈیا سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو اکثر کہتے ہیں کہ یوتھ کو پرابلم کیا ہے، ناامیدی کس بات سے ہے، تو ہم جب میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ایسے پروگرامز ملتے ہیں، ایسی چیزیں ملتے ہیں جس سے اور ناامیدی کا رجحان جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اس بات تو ہم اس کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اوور کم کرنا چاہیے، کوئی پازیٹیو چیزیں دکھائی جانی چاہیے جس سے یوتھ الٹا موٹیویٹ ہو اور اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو؟ اور جہاں تک ریاست کی بات ہے تو یوتھ کا مین مسئلہ بے روزگاری یا اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے مس ٹرسٹ کا۔ ہم جو جنریشن زی ہے اس کا ریاست کے اوپر ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز آ رہے ہیں وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آ رہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بالکل آخر میں آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہوپ لیسنس، نا امیدی پیدا کرتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے واش ٹاک کا کردار ادا کرنا۔ حکومت یہ غلط کر رہی ہے، یہ میرا پریفرنس ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا پروگرام اس کے اوپر کرنا ہے۔ اگر ہر شام بیٹھ کر ہم کہیں کہ آج بہت زبردست چیزیں ہوئیں اور حکومت نے بڑے اچھے فیصلے کیے، تو ہم کوئی سروس نہیں کر رہے۔ میری تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے، میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتی۔ وہ ایک پی آر ہوتی ہے، اور پی آر کرنا میڈیا کا کام نہیں ہوتا۔ پی آر کے لیے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے کہ کریٹیکلی اینالائز کرے کہ حکومت نے یہ جو چیز کی ہے اگر ابھی اچھی لگ بھی رہی ہے تو اس کے کل کو کیا نتائج ہوں گے۔ یہ ہماری ایک سول ڈیوٹی یہ ہے، فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ۔ آپ میں سے کسی نے کہا تھا دیٹ از اے بگ ڈیوٹی، آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے اور وہ ہم دکھاتے ہیں۔ بھائی صاحب وائنڈ اپ آپ کر دیجئے۔ بہت سے سوال ہو گئے۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے، آپ نے سوال کیا۔ سوشل میڈیا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان میں سوشل میڈیا اتنا ڈیجنریٹ ہو گیا ہے کہ ذمہ داری کا وہاں کوئی احساس نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ دنیا سب سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ذمہ دار بننا پڑے گا۔ جب آپ کو اختیارات ملتے ہیں تو ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یونیورسٹیز میں آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز بالکل ہونی چاہیے، لیکن ذمہ داری سے ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر آج کر سکتا ہے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب ایشو یہ آ جائے گا یا تعلیم ملے گی، ایسوسیشن ہوگی، یونین ہوگی، تو پھر دونوں اکٹھے نہیں چلتے۔ بہت خوب سر، لاسٹ ریاست پہ اعتماد ایک لائن اگر آپ محمد دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا، یہ ایک قانون دان نے اخلاق، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے حاصل کیا، دنیا کی بھی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف اور ہندو میجورٹی کے بھی خلاف۔ تو ہمارے سامنے تو یہ اگزامپل موجود ہے کہ آپ دشمنوں کو بھی اخلاق، دلیل اور آئین اور قانون کے مطابق قائل کر کے اپنے مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں یہ نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہی وہ بات ہے کہ جس میں ہمیں اتحاد، یگانگت کی ضرورت ہے، لیکن اس اتحاد اور یگانگت اور اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی متشدد رویے کے، بغیر کسی تعصب کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ صبر، تحمل اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو یوتھ ہے یہ پر امید ہے، ان کی امید ابھی تک زندہ ہے، اور یہ امید زندہ رہے گی کیونکہ ان کی آنکھوں میں خواب ہیں۔ ان کے خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ریاست کو کام کرنا ہوگا۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان موجود ہیں۔ آپ کے پاس میں آ رہی ہوں، مگر ایک سوال میں نے پوچھنا ہے، اب آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں، اور دونوں سے ہے بلکہ، کیوں ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ یہ بلوچستان کا ایک عام لڑکا وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ یہاں وہ جو بچی بیٹھی ہوئی ہے وہ کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتی؟ یہ موروثی سیاست جو ہے، کیا واقعی اس کے پنجے اتنے گہرے ہیں کہ ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ دیکھیں، عام آدمی ہونا کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، آپ کے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے نا۔ تو صلاحیت، آپ کو سیاسی نظام ہوگا تو صلاحیت پیدا ہوگی، وہ پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر موروثی طرف معاملہ آ جاتا ہے۔
اب اگر سیاسی نظام ہی جب نہیں چلتا، جب ووٹوں کے فیصلے ملک کے فیصلے ووٹ سے نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے، پھر ملک نہیں چلے گا، پھر عام آدمی کو موقع نہیں ملے گا۔ اچھا آپ جلدی سے پوچھ لیں۔ جی آپ ہیں؟ جی کوشچن میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ آپ دیکھیں جیسے کہ اپروکسیمیٹلی 65% آف ٹوٹل پاپولیشن ہماری جو یوتھ ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ جی فیوچر از یوتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر کہ یوتھ کی فارمیشن اور ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ یوز ہو رہی ہے؟ میں 2 چیزوں کے اوپر شارٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، 30 سال کی پروفیشنل لائف کے بعد آئی بین ٹو 18 کنٹریز، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو توقع اور خواہش اور امید ہوتی ہے بیشتر پاکستانی یونیورسٹی کالج یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس میں کہ ہمیں روزگار جو ہے نا وہ حکومت نے دینا ہے، میں آپ کو سیریسلی کہوں گا کہ یو نیڈ ٹو ریکور فرام دس، ٹھیک ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں، اس کے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ یقین کریں کہ جاب جو ہے نا ان کی ڈگری حاصل کرنے سے قبل ان کو مل جاتی ہے۔ آپ اسکل کے اوپر فوکس کریں، آپ جی پی اے سے زیادہ فوکس کریں۔ مثلا آپ کسی بھی آپ اگر میڈیا میں ڈگری کر رہی ہیں یا آپ لاء میں کر رہی ہیں، آپ کسی بھی چیز میں کر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک سروس پرووائڈر بننا چاہتے ہیں ایک سیکٹر کے اندر، آپ اس سیکٹر کے اندر کیا چیز آفر کرتے ہیں۔ آج آپ کے پاس دنیا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سورس آف ویلتھ کریشن ہے اینڈ جاب کریشن ہے، تو آپ انوویشن کی طرف جاتے ہیں، اور تو جو 10 ٹاپ کمپنیز ہیں وہ ہیں جو کہ یونیورسٹی کے ڈومز میں بنی ہیں، چاہے وہ گوگل ہے یا فیس بک ہے، اور وہ بلینز آف ڈالرز کی ویلتھ کریٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ٹریڈیشنل نوکری حاصل کرنے کی خواہش و توقع ہے اس سے نکلیں، اسکل کو امپروو کریں، اور تھوڑا سا انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جائیں۔ بالکل۔ اب صاحب میں صرف یہ کہہ رہی تھی جو دوسرے ممالک کی امیگریشن پالیسیز ہیں وہ بہت یکسر تبدیل ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، ساتھ میں اور جابز بھی کر لیتے تھے، کسی ریسٹورینٹ پہ کوئی ڈیلیوری کا کام کر لیا اور ایک اچھی اماؤنٹ کما لیتے تھے۔ اب دوسرے ملکوں کے اندر جو نوجوان گئے ہیں، امریکہ میں H1B ویزاز کے حوالے سے کیا ہوا، اس کو آپ رینیو نہیں اب کروا سکتے، وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے، کوئی جو جس قسم کی اماؤنٹس آپ کو اس کے لیے دینی ہے۔ سو اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ نوجوانوں کے سوچنے کی تو بعد میں بات ہے، اسٹیٹ لیول اور تعلیمی اداروں کے لیول کے اوپر بھی ان کو اس حوالے سے بتایا جائے کہ پہلے جو ایک گریجویٹ کر لیا تو فوراً اپنی ڈگریز بھیجنے، اپلائی کرنا شروع کر دیں اور بس نکلیں ملک سے کسی طرح، اس سوچ کو تھوڑا سا ڈسکریج کر کے ہمیں ان کو پاکستان کے اندر اپنا مستقبل دیکھنے کے حوالے سے بھی آئیڈیاز دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب حالات دوسرے ممالک کے اندر نہ تو وہ اور جابز بھی اب اویلیبل نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ریسزم اور جس قسم کے رویوں کا نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ڈیولپنگ ممالک کے نوجوانوں کو بھی سامنا ہے۔ آئی تھنک ہمیں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو اس سے بچانا چاہیے، ان کو ایک دوسرا راستہ اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے بھی دکھانا ہوگا۔ جی آپ چھوٹے سوال رکھیں گے، چھوٹے جواب لوں گی تو زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ جی میرا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے اس علاقے سے جو تقریباً جنرل مشرف کے دور سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو مشرف کے دور